السلام علیکم۔ یہ ویڈیو سیریز قرآن مجید کی تفسیر پر مبنی ہے۔ یہ تفسیر ڈاکٹر اسرار احمد کی کتاب بیان القرآن کی تفسیر سے لی گئی ہے، لہٰذا یہ پوری طرح اوتھینٹک ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب کے لیے یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی پہلی آیت کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جس کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ اس کے حقیقی، حتمی اور یقینی مفہوم کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین۔ حروف مقطعات کے بارے میں اگرچہ بہت سی آراء ظاہر کی گئی ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ثابت ہے کہ اس طرح کے حروف مقطعات کا کلام میں استعمال عرب کے اندر معروف تھا، اس لیے کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 29 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے۔ سورہ قاف، سورہ قلم اور سورہ صاد کے آغاز میں ایک ایک حرف ہیں۔ حامیم، طہ اور یاسین دو حرف ہیں۔ الف لام میم، الف لام را تین حرف ہیں جو کئی صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں۔ الف لام میم صاد اور الف لام میم را چار حرف ہیں۔ حروف مقطعات میں زیادہ سے زیادہ 5 حرف یکجا آتے ہیں، چنانچہ کاف ہا یا عین صاد سورہ مریم کے آغاز میں اور حامیم عین سین قاف سورہ شعراء کے آغاز میں آئے ہیں۔ آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے 2 ترجمے ہو سکتے ہیں۔ یہ الکتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یا دوسرا ترجمہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ آیت کے اس ٹکڑے کے 2 ترجمے ہو سکتے ہیں۔ پہلے ترجمے کی رو سے یہ وہ کتاب موعود ہے جس کی خوشخبری دی گئی تھی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ان کو ہم ایک کتاب دیں گے۔ یہ گویا حوالہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیوں کی طرف کہ یہ جو تورات میں موجود تھی۔ آج بھی کتاب مقدس کی کتاب استناسہ ڈیوٹرونومی کے 18ویں باب کی 18ویں آیت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ میں ان بنی اسرائیل کے لیے ان کے بھائیوں بریکٹ میں بنی اسماعیل میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ تو یہ بائبل میں موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں تھیں۔ آگے چل کر سورہ اعراف میں ہم اسے تفصیل سے پڑھ لیں گے۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہی وہ کتاب موعود ہے کہ جو نازل کر دی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس میں کوئی شک و شبہ اور گنجائش نہیں ہے۔ اس میں ہر شے اپنی جگہ پر یقینی ہے، حتمی ہے اور اٹل ہے، اور یہ دنیا کی واحد وہ کتاب ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جو کتابیں آسمانی کہلائی جاتی ہیں ان کے اندر بھی یہ دعویٰ کہیں موجود نہیں ہے۔ انسانی کتابوں میں تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال جیسے نابغہ اثر فلسفی بھی اپنے لٹریچرز کے تمہید میں لکھتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سب صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے جیسے جیسے علم آگے بڑھے مزید نئی باتیں سامنے آئیں، لیکن قرآن کا دعویٰ ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ پہلے ترجمے کی رو سے ذالک الکتاب ایک جملہ مکمل ہو گیا اور لا ریب فیہ دوسرا جملہ، جبکہ دوسرے ترجمے کی رو سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ مکمل جملہ ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہات کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہیں۔ تقوی کا لفظی معنی ہے بچنا، وقا یقی کا مفہوم ہے کسی کو بچانا، جبکہ تقوی کا معنی ہے خود کو بچانا۔ خود بچنا یعنی کج روی سے بچنا، غلط روی سے بچنا اور فرات و تفریق کے دھوکوں سے بچنا۔ جن لوگوں کے اندر فطرت سلیمہ ہوتی ہے ان کے اندر یہ اخلاقی حس موجود ہوتی ہے کہ وہ بھلائی کو حاصل کرنا چاہیں اور ہر بری چیز سے بچنا چاہیں، یعنی لوگ ہیں جو قرآن کے اصل مخاطبین ہیں۔ گویا جس کے اندر بھی بچنے کی خواہش ہے ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہماری فطرت کی ترجمانی کی گئی تھی اور ہم سے یہ کہلوایا گیا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت بخش۔ آیت زیر مطالعہ گویا اس کا جواب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لو وہ کتاب موجود ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہدایت کے تقاضوں کے اعتبار سے کفایت کرتی ہے جن میں غلط روی سے بچنے کی خواہش موجود ہو۔ وہ لوگ کون ہیں؟ اب یہاں دیکھیے تعویل خاص کا معاملہ آ جائے گا کہ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 برس کی محنت کے نتیجے میں مہاجرین و انصار کی ایک جماعت وجود میں آ گئی تھی، جس میں حضرات ابو بکر
حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن عبیدہ اور سعد بن معاذ جیسے مفوس قدسیہ شامل تھے۔ تو گویا اشارہ کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں، دیکھ لو ان میں کیا اوصاف ہیں۔ پہلی آیت حروف مقطعات تھی، دوسری آیت میں اللہ نے کہا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کتاب سے ہدایت وہ پاتے ہیں جو متقی ہیں۔ اب تیسری آیت میں ہی اللہ تعالیٰ 3 ایسی خاص باتیں بتائیں گے متقیوں کے بارے میں کہ متقی کون ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، جو چیز نظر نہیں آتی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا بھی ایمان بالغیب میں آتا ہے، کیونکہ ہم نے انہیں کبھی دیکھا نہیں ہے۔ ایمان بالغیب میں اللہ پر ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ سب غیب میں آتا ہے۔ تو متقی وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ یہ متقین کے اوصاف میں سے پہلی وصف ہے۔ یہ وہ نہیں سمجھتے کہ بس جو کچھ ہماری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، حواس خمسہ کی زد میں ہے، بس وہی کل کائنات ہے۔ نہیں، اصل حقیقت تو ہمارے حواس کی سرحدوں سے بہت پرے واقع ہوئی ہے۔ ہدایت قرآن کا نقطۂ آغاز یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ اس کی نگاہوں سے مستور ہے۔ انگلستان کے بہت بڑے فلسفی بریڈلی کی کتاب کا عنوان ہے اپیرنس اینڈ ریالٹی۔ اس نے لکھا ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت اس کے پیچھے ہے۔ کنفیوشس چین کا بہت بڑا حکیم اور فلسفی تھا، اس کی تعلیمات میں اخلاقی رنگ بھی بہت نمایاں ہیں۔ اس کا ایک جملہ ہے there is nothing more real than what cannot be seen and there is nothing more certain than what cannot be heard، یعنی وہ حقائق جو آنکھوں سے دیکھے نہیں جا سکتے اور کانوں سے سنے نہیں جا سکتے، اس سے زیادہ یقینی اور واقعی حقائق کوئی اور نہیں ہے۔ اب دوسری صفت کی بات کرتے ہیں۔ دوسری اہم صفت جو پائی جاتی ہے وہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ایک ذہنی اور قلبی اور روحانی رشتہ استوار کرنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی خیر میں، بھلائی میں، نیکی میں، اللہ کی لوگوں کی تکالیف دور کرنے میں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اب آیت نمبر 4 شروع ہوتی ہے جس میں متقی لوگ یعنی پرہیزگار لوگوں کی مزید چند صفات بتائی جائیں گی۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا۔ یہ بہت اہم الفاظ ہیں۔ عام طور پر آج کل ہمارے ہاں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ سابقہ آسمانی کتاب توریت اور انجیل وغیرہ کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ضرورت کی حد تک تو شاید یہ بات صحیح ہو، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے والی بات بالکل غلط ہے۔ دیکھیے قرآن کے آغاز میں ہی کس قدر اہتمام کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ایمان صرف قرآن پر ہی نہیں، اس پر بھی ضروری ہے جو اس سے پہلے نازل کیا گیا۔ سورہ نساء کوئی 6 ہجری میں جا کر نازل ہوئی ہے اور اس کی آیت نمبر 136 کے الفاظ ملاحظہ کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے، چنانچہ تورات، انجیل، زبور اور صحف ابراہیم علیہ السلام پر اجمالی ایمان کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ البتہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے، لہٰذا ان کتابوں کی کوئی شے قرآن پر حجت نہیں ہوگی۔ جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس کو رد کر دیں گے اور ان کتابوں کی کسی شے کو دلیل کے طور پر نہیں لائیں گے۔ لیکن جہاں قرآن مجید کی کسی بات کی نفی نہ ہو رہی ہو وہاں اس سے استفادہ میں کوئی حرج نہیں۔ بہت سے حقائق ایسے ہیں جو ہمیں ان کتابوں ہی سے ملتے ہیں، مثلا انبیاء اکرام کے درمیان زمانی ترتیب یعنی کرونالوجیکل آرڈر انبیاء اکرام کے درمیان ہمیں توریت سے ملتا ہے جو قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں کبھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بعد میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلے آ جاتا ہے، یہاں تو کسی اور پہلو سے ترتیب آتی ہے۔ لیکن توریت میں ہمیں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، انبیاء حضرت نبی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ملتی ہے۔ اس اعتبار سے سابقہ کتب سماویہ کی اہمیت پیش نظر رہنی چاہیے۔ اگلی صفت وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ یوقنون کا ورڈ استعمال ہے یہاں۔ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے تو لفظ ایمان آیا ہے جبکہ آخرت کے لیے ایقان آیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر شے ایمان بالآخرہ ہے۔ اگر انسان کو یہ ایمان ہے کہ آخرت کی زندگی میں مجھے اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کے
کی جواب دہی کرنی ہے تو اس کا عمل صحیح ہوگا، لیکن اگر اس یقین میں کمی واقع ہو گئی تو توحید بھی محض ایک عقیدہ ڈوگما بن کر رہ جائے گی، اور ایمان بالرسالت بھی بدعت کو جنم دیں گے۔ پھر ایمان بالرسالت کے مظاہرے کے طور پر مظاہرہ بس یہ رہ جائے گا کہ عید میلاد النبی منا لی اور نعتیہ اشعار وغیرہ کہہ دیے، اللہ اللہ خیر سلام۔ ایمان کا اصل تو آخرت کے یقین کے ساتھ درست ہوتا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ لفظ میں یہ مفہوم ہے کہ آخرت پر انہی کا ایمان ہے جہاں گویا حسر بھی ہے، اس اعتبار سے کہ یہودی بھی دعوی تھے کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں تضاد کنٹراسٹ دکھایا جا رہا ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنے والے تو یہ لوگ ہیں، تعویل خاص کے اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ یہ لوگ تمہاری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 برس کی کمائی ہے، جو انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اساسی مناج یعنی تلاوت آیات، تزکیہ اور تعلیم و کتاب و حکمت کا نتیجہ ہے۔ آیت نمبر 5، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وہ ابتدائی ہدایت بھی ان کے پاس تھی، اور اس تکمیلی ہدایت یعنی قرآن پر بھی ان کا پورا یقین ہے، اور قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع بھی وہ کر رہے ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے متقین کی، جیسا کہ متقین کی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 آیات کے اندر صفات کا ذکر کیا، اور اب 5ویں آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کا لفظ بھی قرآن مجید کی بہت اہم اصطلاح ہے۔ اس کا معنی ہے منزل مراد کو پہنچ جانا، یعنی باطنی حقیقت کا عیاں ہو جانا۔ اس پر انشاءاللہ سورہ مومنون کے شروع میں گفتگو ہوگی۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے، منزل مراد کو پہنچنے والے اصل میں یہی لوگ ہیں۔ تعویل خاص کے اعتبار سے یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہو گیا، جبکہ تعویل عام کے اعتبار سے ہر شخص کو بتایا گیا ہے کہ اگر قرآن کی ہدایت سے مستفید ہونا ہے تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا۔ آیت نمبر 6، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا یعنی وہ لوگ کہ جو کفر پر اڑ گئے، ان کے لیے برابر ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ انہیں انذار فرمائیں یا نہ فرمائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان الذین کفروا سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو اپنے کفر پر اڑ گئے تھے۔ اس کو ہم تعویل عام میں نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اس صورت میں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جس شخص نے کسی بھی وقت کفر کیا اب وہ ہدایت پر آ ہی نہیں سکتا۔ یہاں یہ بات مراد نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مغالطے کی بنا پر یا عدم توجہی کی وجہ کی بنا پر کفر میں ہے، حق اس پر واضح ہی نہیں ہوا ہے، تو انذار و تبشیر سے اسے فائدہ ہو جائے گا۔ آپ اسے واعظ و نصیحت کریں گے تو اس پر اثر قبول ہو سکتا ہے، لیکن جو لوگ حق کو حق سمجھنے اور پہچاننے کے باوجود محض ضد، ہٹ دھرمی اور تعصب کی بنا پر یا تکبر و حسد کی وجہ سے کفر پر اڑے رہے ہیں تو ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انذار فرمائیں یا نہ فرمائیں، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ سوتے کو تو جگایا جا سکتا ہے، لیکن جاگتے کو آپ کیسے جگائیں گے؟ یہ گویا مکہ کے سرداروں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ان کے دل اور دماغ گواہی دے چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن ان پر اتمام حجت کر چکا ہے، اور وہ مان چکے تھے کہ قرآن کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل معجزہ ہے، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ آیت نمبر 7، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر۔ ایسا کیوں ہوا؟ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر ابتدا میں تو نہیں لگائی گئی تھی، بلکہ جب انہوں نے حق کو پہچاننے کے بعد رد کر دیا تو ان کی پاداش میں اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور ان کی سماعت پر بھی۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ چکا ہے۔ یہ موضوع سورہ یاسین کے شروع میں بھی بہت شرح و وسط کے ساتھ دوبارہ آئے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ دوسرے گروہ کا تذکرہ ہو گیا۔ ایک رکوع کل 7 آیات میں 2 گروہوں میں کا ذکر سمیٹ لیا گیا ہے۔ ایک وہ گروہ جس نے قرآن کریم کی دعوت سے صحیح استفادہ کیا، اس میں طلب ہدایت کا مادہ موجود تھا، ان کی فطرت سلیم تھیں، ان کے سامنے دعوت آئی تو انہوں نے قبول کی اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ وہ گلستان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے سرسبز ہیں، وہ شجرہ قرآنی کی نہایت مبارک اور مقدس پھل ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے حق کو پہچان بھی لیا لیکن اپنے تعصب یا ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کو رد کر دیا۔ ان کا ذکر بھی بہت اختصار کے ساتھ آیا ہے، ان کا تفصیلی ذکر آپ کو مکی صورتوں میں ملے گا۔ اب آگے تیسرے گروہ کا ذکر آ رہا ہے دوسرے رکوع کے اندر۔
یہاں پہلے رکوع کا اختتام ہوتا ہے اور امید کرتی ہوں کہ یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔